الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وفي مقام آخر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين بعد از حمد و سلام معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج قربانی کا دوسرا دن یعنی 11 ذی الحج شریف ہے، اور اہل ایمان اہل اسلام 10، 11 اور 12 3 دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو جو صاحب نصاب ہیں وہ ادا کرتے ہیں، تو یقیناً ان دنوں میں عبادت کا بھی بڑا ثواب ہے، ذکر و اذکار کا ان دنوں میں بہت زیادہ ثواب ہے، جو کہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے۔ نوافل کی کثرت، تلاوت قرآن کی کثرت، ذکر و اذکار کی کثرت جو ہے وہ ان دنوں میں کرنی چاہیے، اور یہ دن بیسیکلی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رب ذوالجلال کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے دن ہیں۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک، یعنی آج 11 ہے، کل 12 اور پرسوں 13 کی عصر تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی تحلیل جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، تکبیرات کہی جاتی ہیں ہر فرض نماز کے بعد۔ تو ان دنوں میں سب سے بڑا کنسپٹ لوگوں کے ذہنوں میں قائم رہتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہونا۔
اور رب ذوالجلال کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرنا یہ عین اسلام ہے، اور گوشت کھانا یہ مسلمان کی فطرت ہے، کیونکہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہندو لوگ جو ہیں وہ گوشت کھانے سے ذرا گریز کرتے ہیں، تو اس لیے اس علاقے میں گوشت ذوق شوق سے کھانا جو ہے یہ اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر جو دستی ہے اس کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور ٹانگ کا گوشت جو ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ خصوصی طور پہ پسند فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت کے ساتھ یعنی فطرتی طور پہ نبی علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے، اور جس چیز کو ہمارے آقا پسند کرتے ہوں یقیناً ہمیں بھی اس چیز کو پسند کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ تمام کھانوں میں بادشاہ کھانا ہے، سردار ہے تمام سالنوں کا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں غذائیت بھی رکھی ہے، اس میں ذائقہ جو ہے وہ بھی رب ذوالجلال نے رکھا ہے۔ تو ایک جانور جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح نہیں کیا جاتا اس کو کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی جانور مر جاتا ہے تو آپ کبھی اس کے قریب نہیں جائیں گے، کبھی اس کو نہیں کھائیں گے، اور بالفرض اگر آپ غلطی سے کو پکا کے دے دے اور آپ کو خبر مل جائے کہ یہ ذبح نہیں ہوا تو یقیناً آپ نے کھا لیا ہے، اگر نہیں کھایا تو قریب نہیں جائیں گے، اور اگر کھا لیا تو کیا کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ جب رب کائنات کا نام لیا جاتا ہے تو اس جانور کے گوشت میں اور لذت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کراہت ختم ہو جاتی ہے، میرے رب کا نام ہی اتنا پاک ہے۔ اور جب وہ خون نکل جاتا ہے، گندا خون جو ہوتا ہے ذبح کے وقت، تو وہ جانور سارے کا سارا پاک ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس مسئلہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کچھ ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ اس میں تشویش کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کنسیپٹ کو سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں چند ان چیزوں کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، میتۃ کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تم پر حرام قرار دیا گیا مردار کو، مردار کھانا یہ حرام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی جو ہے اس کو مستثنیٰ قرار دیا، یہ میں وضاحت ساتھ کرتا چلوں۔ ایک یہ ہے کہ مچھلی اگر مر جاتی ہے تو مرنے کے بعد تر جاتی ہے، پانی کے اوپر تیرنے لگ جاتی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے شکار کیا مچھلی کا، شکار کرنے کے بعد وہ باہر آ کے مر گئی، تو اب اس مچھلی کا ہے تو مردہ، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کھانے کی اجازت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ تو حرام یعنی میتاتوں کا ذکر جو اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی اس جانور کے متعلق ہے جس کا ذبح کرنا ضروری تھا اور آپ اس کو ذبح نہیں کر سکے اور وہ جانور مر گیا، تو فرمایا یہ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا تم اس کو کھا نہیں سکتے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جانوروں جن کو ذبح کرنا یعنی ذبح نہیں کرنا ان کا ذکر جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ امام احمد نے اور امام ابن ماجہ نے اور دار قطنی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہیں۔ ویسا آواز بیٹا ٹھیک کرو تھوڑی۔ ہمارے لیے 2 جانور مرے ہوئے
اور 2 خون نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حلال ہیں، اور وہ جانور کون سے مرے ہوئے اور وہ خون کون سے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک 2 مردے مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون کلیجی اور تلی. یعنی اگر ان دونوں خون، فرمایا نا رب ذوالجلال نے کہ خون جو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ دم جو ہے خون، اس کو اللہ تعالیٰ نے، بیٹا آواز تھوڑی کھولو اندی نا، آواز کھولو تھوڑی. اللہ رب العزت نے 2 خون حرام قرار دیے، حلال قرار دیے. حالانکہ اس موقع پر قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ رب ذوالجلال نے مردار کو حرام قرار دیا اور خون کو حرام قرار دیا. اب وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف قرآن کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور بات فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور بات فرما رہا ہے. تو کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تک جو احادیث پہنچی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یا پھر رب کائنات کے فرمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح وضاحت نہیں فرمائی؟ ایک بات ضرور ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں اس مقام پر نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو قرآن کے مطالب اور معنی کو میں سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھ سکتے. رب ذوالجلال نے جو فہم و فراست جو ہے وہ مجھے عطا فرمائے ہیں، وہ تمہیں نہیں عطا فرمائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 مرداروں کے علاوہ باقی سارے مردار حرام ہیں، ان کو نہیں کھا سکتے آپ. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے. اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ خون بھی حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، لیکن 2 خون جو ہے ان کو جائز قرار دیا. وہ کون کون سے؟ ایک تلی اور ایک کلیجی. اس میں جمع ہوا خون ہوتا ہے، تلی کے اندر بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے، اور تلی کے اور کلیجی دونوں میں تقریباً ان کی حیت جو ہے وہ، حالت جو ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے. کلیجی تو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے سارا خون. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ یہاں مستثنی ہے. 2 خون مستثنی ہیں اور 2 جانور جو ہیں وہ، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنی قرار دیا. فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت جو ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا کہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے. اب اس سے آگے جو فرمایا گیا ہے کی مسئلہ اسپیکر، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ چیز جس پر اللہ رب العزت کا نام نہ لیا گیا ہو، رب ذوالجلال کے غیر کا نام لیا گیا ہو. اب لوگوں نے آیت کے اس حصے کو اللہ کے ولیوں پر منطبق کیا، بڑا ظلم کیا. حالانکہ یہ رد کیا جا رہا ہے جو لات و منات اور عزا کے نام پر جانور ذبح کرتے. ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو وہ اللہ اکبر کی جگہ پہ لات و منات عزا اپنے بتوں کا نام جو ہے وہ ذکر کرتے. تو رب کائنات نے فرمایا جس جانور کے ذبح کرتے وقت میرا نام نہ لیا جائے، بتوں کا نام لیا جائے، لات و منات کا نام لیا جائے، عزا کا نام لیا جائے، حبل کا نام لیا جائے، فرمایا وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اب دیکھیے، یہ چونکہ میں اسی مناسبت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یہ قربانی شریف آئی ہے، تو اور یہ ہر سال ہی میں تھوڑا سا کنسیپٹ آپ کا کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم قربانی رکھتے ہیں، اس قربانی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ میرے ابا کا حصہ ہے، ابا کا نام لیتے ہیں، یہ میرے بیٹے کا حصہ ہے، میری بیٹی کا حصہ ہے، میری بیوی کا حصہ ہے، میرا حصہ ہے. تو ہے تو یہ غیر اللہ ہے، لیکن مسئلہ سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں، نام غیر اللہ کے، حصے غیر اللہ کے ہیں، لیکن ذبح کرتے وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟
کوئی ایسا مسلمان ہے اس دنیا میں جو ذبح کرتے وقت کہے کہ میں داتا صاحب کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، میں بابا فرید گنج شکر کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں؟ وہ پڑھے بسم اللہ ہی، چلیں بسم اللہ بھی نہ پڑھے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے گا کہ یہ میں بابا فرید اور داتا صاحب کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں؟ کوئی ہے ایسا مسلمان؟ کوئی بھی نہیں۔ سنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے، لیکن ذبح کرتے وقت کس کا نام لے رہے؟ لیکن مشرکین مکہ اپنے بتوں کا نام اللہ تعالیٰ کے نام پر کی جگہ پہ رکھتے تھے۔ ذبح کرتے وقت لات و منات عزیٰ حبل کا نام وہ جہاں ہم نے اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے وہاں لفظ اللہ کی جگہ پہ رکھتے تھے۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ لفظ اللہ کو معاذ اللہ حذف کر کے اس جگہ پہ حضرت بابا فرید کا نام رکھ دیا جائے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا نام رکھ دیا جائے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ داتا گنج بخش علی حجویری کے نام کی نیاز ہے، خیرات ہے، ذبح کرتے وقت کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ کہے کہ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے تو پھر قربانی کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ کیسے؟ کہ ہم نے تو یہ اپنے نام کی قربانی رکھی ہے، آپ نے اپنے نام کی قربانی رکھی ہے، اپنے اولاد کے نام کی رکھی ہے، بیوی کے نام کی رکھی ہے، باپ کے نام کی رکھی ہے، بھائی کے نام کی رکھی ہے، تو پھر سارے کے سارے پھر اس تعریف کے مطابق غیر اللہ ٹھہرے، تو لہٰذا ساری قربانیاں ہی ختم ہو گئیں۔ اب کسی کی کوئی قربانی نہیں ہو تو حضرت جی آپ کو گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ سارے غیر اللہ کے نام پہ۔ تو یہ قربانی ہر سال اہل سنت کے مسلک کی وضاحت کرتی ہے، لوگوں یہ ثواب سارے کا سارا جو ہے یہ جس کا نام ہے اس کے لیے، لیکن ذبح اور جانور حلال اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر نہیں ہوتا۔ رب کا مال ہے، رب کے نام کے بغیر وہ حلال نہیں ہوتا۔ جس چیز کی قرآن میں نفی کی جا رہی ہے، اس آیت کو تروڑ مروڑ کے نہ پیش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حرمت علیکم المیتۃ، حرام قرار دیا گیا تم پر مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام کی جگہ پہ کسی غیر اللہ کا نام جس میں ذکر کیا گیا ایسے ذبح کیا گیا، وہ ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے خنزیر کھا لیا۔ اب جوش میں آ کے نا میں نے یہ جملے سنے ہوئے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بیسیکلی ان حضرات کو اپنے مسلک کی وضاحت ان کے پاس موجود نہیں ہوتی، سنا کے بعد جو ہر مسلک میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو شدت پسند کہا جاتا ہے، اور وہ اس شدت میں نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں، بس اپنے جذبات کا اظہار فوراً جو ہے وہ کر۔ جس طرح میں نے آپ کو کل بھی غالباً کل میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی عید کے موقع پر، کہ میں ایک جگہ پہ ٹھہرا تو کھڑا ہوا تو ایک بھائی نا میرے پاس آ کے بیٹھ کے بڑے غصے سے، مجھے اس نے پہچان لیا، ہمارے شہر کی بات پہچان لیا، کہتا ہے قاری صاحب جی، میں جناب بسم اللہ، پتہ مجھے لگ گیا کہ حضرت کا لہجہ خراب ہے، کہتا ہے ایک کٹے دا ذکر قرآن چ ہے کہ بھائی اگر آپ نے مسئلہ ہی پوچھنا ہے تو اس کی محبت سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں یار، اور پہلے ہی مجھے ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ محبت سے تو بات پوچھیں۔ میں نے کہا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن میں نماز ہے تو آپ کہیں گے جی بالکل ہے، واقیم الصلاۃ اللہ نے متعدد مقامات پر فرمایا، تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں، وہ قرآن میں ذکر ہے؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، خروج بسنہ، تشہد آخری، قعدہ اخیرہ، ان لفظوں کا سارے لفظوں کا قرآن میں ذکر ہے، نماز کا طریقہ قرآن میں ہے۔ اب خاموش کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر وہ شے جو قرآن میں نہیں ہے، اگر اس کا وجود نہیں، وہ جائز نہیں ہے، تو پھر اور بات ہے، تو پھر میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن میں بھینس کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، کٹے کا ذکر ہے کہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا نام قرآن میں ہے؟ آپ کہ نہیں، آپ کا نام ہی قرآن میں نہیں، آپ کا ذکر ہے، تو آپ کہاں سے آ گئے؟ قرآن نے اصول کو بیان فرما دیا، اور فروع جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے یہ سوال جو بندہ کرے نا کہ قرآن کے اندر یہ ہے، مجھے قرآن سے دکھا دو، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ 70% جاہل آدمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے
کہ قرآن سے مسئلہ دکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس لیے قرآن رب الجلال فرماتے ہیں نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پڑھنے سے بندہ کثیر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کن کے بارے میں؟ آپ کہیں ہم نے دیکھا ہے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ گمراہ ہو گیا۔ یار قرآن پڑھنے سے بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھو گے تو گمراہ بھی ہو سکتے ہو، کثیر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِكَثِيرًا، اور کثیر لوگ جو ہے وہ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ اب جب آپ یہ ضد کریں گے کہ اس چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو لہٰذا یہ چیز ثابت ہی نہیں، تو یہ گمراہی والی بات ہے۔ دیکھیں قرآن نے اصول بیان فرما دی۔ اب رب کائنات نے یہاں پہ یہ فرما دیا کہ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے میتہ تو تمہارے لیے جو ہے حرام، مردار کو حرام قرار دیا گیا، اور خون کو حرام قرار دیا گیا، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے اور کسی بت کے نام پہ یا کسی اور ایک انسان کے نام پہ ذبح کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ، حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بڑی شان کے مالک ہیں، آپ ذبح کرتے وقت پڑھیں یاد آتا یاد آتا یاد آتا، یہ ذبح کریں جانور حرام ہو جائے گا، جانور حرام۔ لیکن یہ آڑ لے کے ولیوں کی توہین نہ کریں، کہ میں بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں سے آپ سنیں بھی تو اس کو سمجھائیں، بھائی آپ کا جو بھی مسلک ہے پہلے آپ اپنے مسلک کی خبر لیں، اپنے علماء کے پاس جا کے مسئلہ پوچھیں، اس کے بعد اس پر جو ہے وہ اپنے رائے جو ہے اس کا اظہار کریں۔ اب یہاں پہ میں اگر یہ شور مچا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو خنزیر کا حکم فرمایا، ایک یہاں پہ مردار کا حکم فرمایا، ٹھیک ہے، مچھلی مردہ ہے تو اللہ نے فرمایا مردہ حرام ہے، لہٰذا ہم نہیں مچھلی کا پکڑ لیں، فوراً مار کے حرام ہو گئی۔ وہاں پہ پھر سردیوں کا موسم ہو، مچھلی کی طلب ہو، تو پھر جو پڑی ہوتی پھٹے کے اوپر لگی ہوتی ہے ان میں کوئی زندہ ہوتی ہے؟ مری ہوئی ہوتی ہے نا، اور ان کو ذبح کیا، ذبح کا تو حکم ہی نہیں اس کے بارے میں۔ پھر لوگ ڈھونڈ کے لائیں گے کہ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 خون اور 2 مردار حلال ہیں۔ چلے خون کی طرف نہیں جاتی، ابھی 2 مردار حلال ہے، ٹڈی اور مچھلی مر جائیں تو تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے تمہارے لیے، یہ حضور نے فرمایا۔ تو بھائی اب اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ بتاتا اصول میرا رب ہے اور سمجھاتا فروع مصطفیٰ ہے۔ اللہ اصول کو بیان فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فروع کو آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ خون کی بات آ رب نے فرما دیا خون حرام ہے۔ اب اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خون مطلقاً حرام ہے، تو کلیجی جب کھائیں گے، تلی کھائیں گے، کہیں تو بڑی مزیدار ہے، تو ہم یہ قرآن کو اٹھائیں گے سامنے لیں، دیکھو بھئی قرآن کہتا ہے خون حرام ہے۔ اب پھر وہ تلاش کر کے حدیث لائیں گے کہ حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا کہ 2 خون بھی حلال ہے، ایک تلی اور ایک کلیجی، یہ بھی دونوں حلال ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے قرآن نے اصول کو بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت آگے فرما دی۔ تو اب اللہ کے ولی کے نام پر عند ذبح کو جانور ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے ولی کے نام پر، اہل سنت و جماعت کا میں ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں، یہ عقیدہ ہے کہ وہ جانور حلال نہیں ہے۔ اگر تکبیر کی جگہ پہ کسی اور کا نام ذکر کیا جائے، آپ کہیں کہ کسی اور کے نام کی نیاز بھی نہیں، تو پھر جتنی آپ کی قربانیاں ساری غیر اللہ کے نام کی ہیں، ساری قربانیاں غیر اللہ کے نام کی۔ اور بعض حضرات کو تو میں نے اس طرح اس آیت کی وضاحت جو ہے وہ ہمارے لاہور ایک خطیب صاحب ہوتے تھے، وہ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ، وہ طالب علمی دور میں ان کے بیان کے کلپ جو وہ سنتے تھے، وہ کیسٹیں زیادہ چلتی تھی نا اس دور میں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ یہ آیت پڑھ کے وما، یہ پیچھے سے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، یہ آیت یہاں تک پڑھ کے وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے فرمایا محبوب جی یہ 11ویں تواڈے نام دی بھی حرام ہے۔ یہ ترجمہ ہو رہا قرآن کا، اللہ نے فرمایا محبوب جی یہ 11ویں آیت کون سی پڑھی؟ وما احل لغیر اللہ بہ،
اللہ فرما رہا ہے کہ جب جانور ذبح کرو میرے نام کے علاوہ کسی اور کا نام ذکر نہ کرو، یہ حرام ہے۔ اب اگر 11ویں تیرے نام دی ہوئی حرام، کیونکہ یہ بھی غیر اللہ کے نام ہے۔ تو بھائی میرے، اگر آپ اس تعریف کو لیتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی شے کسی غیر اللہ کے نام کی آپ رکھیں کہ یہ داتا صاحب کے نام کی نیاز ہے، جانور ہے، یہ 11ویں حضرت غوث اعظم جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سال ثواب کے لیے ہے، تو آپ جانور داتا صاحب کے نام پہ، جناب غوث اعظم کے نام پہ، جناب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام پہ جب وہ جانور دے رہے ہیں تو اس کو حلال کیا داتا صاحب کے نام سے حلال کر رہے ہیں؟ کیا بابا صاحب کے نام سے حلال کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جو اللہ اکبر کی جگہ پہ کسی ولی کا نام لے وہ جانور حلال نہیں ہے۔ ابا کی قربانی کی تھی، میرے ابا کی قربانی ہے، یہ حصہ میری اماں کا ہے، یہ حصہ میرا ہے، تو اگر ترجمہ اس آیت کا یہ کیا جائے کہ یہ بھی غیر اللہ ہے تو پھر قربانی بھی کسی کی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تک میرے رب کا نام ذکر نہیں کریں گے اس وقت تک وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی اس کے اندر، اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا ایک واردات ہے جو کار فرما ہے پیچھے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ولی جو ہیں ان کی یعنی بے ادبی کے پر معمول ہے، اصل میں وہ لوگ ایسی بات کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے کھاؤ بھائی، یا اللہ کیا کھائیں؟ فرمایا اس چیز سے کھاؤ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کھاؤ وہ چیز۔ کھانا آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ نے شروع کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہاں سے پڑھتے پڑھتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے، درود و سلام پڑھتے پڑھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون تک پہنچے، اور آخر میں تکبیر کہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا۔ تعریف کس کی ہوئی؟ کتاب کس کی پڑھے گی؟ اب قرآن کہہ رہا ہے کھاؤ، نہیں سمجھا؟ خود اپنے دام میں سے یاد آ گیا، پکڑے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ، بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، یا اللہ یہ تیرا نام جو ذکر ہوا ہے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، میں نہ کھاؤں تو پھر رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں کھاؤ گے ان کنتم بیااتی مومنین، اگر میری آیات پہ یقین رکھتے ہو نا، ایمان رکھتے ہو، مومن ہو تو کھاؤ، اگر نہیں تو نہ کھاؤ۔ یہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر جو ہے وہ فرما دیا۔ تو حضرت ذی وقار عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ قربانی اس بات کی وضاحت کرتی ہے، ہر سال قربانی کی یہ سنت ابراہیمی جو ہے اس بات کا اعلان کرتی لوگوں کہ فوت شدگان کو بھول نہ جانا۔ جس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ہر سال اپنی قربانی بھی کرتے تھے اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی کرتے۔ اگر نہیں سمجھ اسلام آیا تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، اگر ان کو سمجھ نہیں آیا تو پھر ہمیں وضاحتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وضاحتیں کرنے کی ضرورت۔ اور سب سے پہلا جو شرک کا فتویٰ ہے یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ پہ لگا تھا۔ جس امت نے، جس قوم نے، جن لوگوں نے حضرت مولا کائنات کو معاف نہیں کیا، ہم کیسے، وہ لوگ جن کے سامنے قرآن اترتا تھا، وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے محبت کے جام پیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے وقت گزارا تھا، جن کی عقل کو قرآن نے عقل سلیم کہا اور جن کی عقل کو زمانہ سلام کرتا ہے، لوگوں نے تو ان کو بھی نہ چھوڑا۔
تو ہر سال سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دہرانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنا، حضور اسلام کو وہ محتاج تو نہیں ہیں، کیونکہ نبی کی ذات وہ ہوتی جو معصوم عن الخطا ہوتی ہے، رب ذوالجلال کے قرب میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قرب میں رکھتا ہے، اور وہ تو دوسروں کو جنت تقسیم کرتے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دہرایا۔ کیسے؟ جو میں نے پچھلے جمعہ پر یہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینڈے کو لٹایا نا، اسے کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد، اے اللہ اس کو قبول فرما محمد کی طرف سے، وآل محمد، اور میری آل محمد کی طرف سے، ومن امت محمد، اور محمد کی امت کی طرف سے۔ اب حضور نے یہ سبق خود پڑھا دیا، مولا علی المرتضیٰ نے اس کو یاد رکھ لیا کہ ہر سال ایک قربانی آپ حضور کی بھی کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ یہ بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے، کچھ لوگ وہ جنہوں نے کل قربانی نہیں کی، کل وہ صاحب نصاب نہیں تھے، آج ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں، صاحب نصاب ہو گئے تو آج کر لیں، بات سمجھیں، آج ان پہ قربانی واجب ہے، جانور تلاش کریں، جانور نہیں ملا جی آج، کل کا دن آ گیا، کل بھی قربانی ہوگی، کل کا دن تلاش کریں، کل بھی جانور مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر پرسوں ان پیسوں کو صدقہ کر دیں، ان پیسوں کو صدقہ کر دیں۔ یہ ضمناً میں نے بات آپ کے گوش گزار کر دی کہ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہوتے ہیں کہ قربانی سے پہلے ان کے پاس وہ نصاب نہیں ہوتا، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن قربانی کے دوسرے دن مال آ جاتا ہے، قربانی کے تیسرے دن مال آ جاتا ہے، تو اگر تیسرے دن آ جائے تب بھی قربانی کریں، دوسرے دن مال آ جائے تب بھی قربانی کریں، پیسے آ گئے لیکن تلاش کرتے رہے جانور نہیں ملا تو پھر اس سے اگلے دن جو ہے وہ ان کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانور ایسے ہیں جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت بھوک لگی، ہم دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک مچھلی پڑی تھی مری ہوئی، ویسی مچھلی ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اس مچھلی کا نام عنبر تھا، مچھلی کا نام عنبر تھا۔ صحیحین میں بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، مچھلی اتنی بڑی تھی کہ ہم نے اسے 15 دن کھایا۔ کتنے دن جی؟ 15 دن کھایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی ایک کھڑی ہڈی جسے آپ پسلی کی ہڈی کہتے ہیں اتنی بڑی تھی کہ اس کے نیچے سے اونٹ مع سوار گزر گیا، اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ اس کی ایک پسلی کی ہڈی، کانٹا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، اس کے نیچے سے گزر گیا۔ تو مچھلی جو ہے اس کو، مری ہوئی مچھلی جو ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایسی مچھلی جو مر کے پانی کی سطح کے اوپر تیرنے لگ جائے اس کو کھانا جائز نہیں ہے، اگر زندہ پکڑی تو باہر آئی، مر گئی تو اس کو کھانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے واپس آئے تو ذکر کیا تو حضور اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ رزق بھیجا تھا، وہ تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے
اس میں سے حضور کے پاس کچھ حصہ بھیجا اس مچھلی کا، تو نبی کریم علیہ السلام نے تناول فرما لیا، حضور علیہ السلام تناول فرما لیا۔ حضرت صحیح بخاری میں اور مسلم میں موجود حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے قتل کا حکم دیا، چھپکلی کے قتل کا حکم دیا، اور فرمایا کیوں قتل کا حکم دیا؟ یہ 6 فاوا جانور ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام، یعنی ان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے تو فرما دیا کہ یہ حرام ہے، اب کیا کیا حرام ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ 6 جانوروں کو نبی کریم علیہ السلام نے مارنے کا حکم دیا، ان میں سانپ ہے، بچھو ہے، بھیڑ ہے، اور خنزیر ہے، کتا ہے، اور چھٹی چھپکلی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا اس کو مار دو، کیوں؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے کفار نے، نمرود نے جب آگ جلائی تھی تو اس سے یہ پھونک مارتی تھی۔ پتہ چلا دشمن نبی کو زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک نیزہ بنا کے رکھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے محبوب یہ نیزہ ہے۔ کیا کرتی ہے اس سے؟ حضور چھپکلیاں مارتی۔ اب پتہ تو سرکار کو تھا، حضور نے پوچھا عائشہ کیوں وجہ کیا ہے، تاکہ پتہ چلے۔ وجہ اس لیے حضور نے پوچھی، ورنہ ان سے کوئی بات مخفی، اللہ نے ہر چیز ان کو بتلا رکھی۔ تو عرض کیا اللہ کے محبوب مسئلہ یہ کہ جب حضرت آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی نا، تو یہ ظالم پھونک مارتی تھی۔ حضور خوش ہوئے، حضور علیہ السلام خوش ہوئے۔ تو اس حدیث کے اندر حضور نے فرمایا، اب ذرا یہ الفاظ غور سے سننا، حضرت صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی چھپکلی کو چھوٹا فاسق قرار دیا کہ یہ چھوٹی فاسق ہے، اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر جلائی جانے والی آگ کو پھونک مارتی تھی۔ تو چھپکلی مارنا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی مارنے کا حکم دیا کہ اس کو یہ حرام جانور ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو برا بھی نہ کہو۔ ان میں شرح السنہ کے اندر یہ حدیث زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ککڑ کو برا نہ کہو، مرغے کو برا نہ کہو۔ تو یہ میں نے قربانی کے حوالے سے ان جانوروں کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ مناسبت تھوڑی سی بنتی ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ مرغ کو برا کہنے سے منع فرمایا، کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ وہ نماز کے لیے لوگوں کو جگا دیتا ہے، نماز کے لیے لوگوں کو جگا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جب مرغا بولے تو آپ پڑھیں سبحان اللہ۔ خطیب صاحب جتنا مرضی بولے نہیں پڑھنا، مرغا بولے تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے جب مرغا بولتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں، اور گدھا بولے تو مذاق نہیں کرنا ہنسنا نہیں۔ حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کو شیطان نظر آتا ہے۔ یہ مخفی باتیں نہیں ہیں، پھر بھی حضور کچھ نہیں جانتے، نہیں سمجھ۔ فرشتہ دیکھے کبھی آپ نے؟ ہم نے دیکھے فرشتے؟ ککڑ بولے ہمارے گھر میں
اور اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے ہیں، رسول پاک بتائیں۔ گدھا بولے ہمارا، چاہے وہ مار کی وجہ سے بول رہا ہو، بوجھ کی وجہ سے بول رہا ہو، حضور فرما رہے اس کو شیطان نظر آ رہا ہے، اپنی خبر لے لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، بچ جاؤ گے، شیطان آ گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ان کا گوشت کھایا جاتا تھا، خیبر کے موقع پر، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، حضور نے متا اور لحوم حمر، گدھوں کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا۔ خیبر کے موقع پر نکاح متا سے منع کر دیا اور گدھوں کے گوشت کو کھانے سے منع کیا۔ چلیے میں نے یہ جو آپ کو بتایا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، گدھے کا تو نہیں بتایا۔ گدھے کا بتایا؟ اللہ نے قرآن میں نہ ہی گدھے کا ذکر کیا کہ اس کا گوشت حرام ہے، نہ ہی سانپ کا ذکر کیا ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے، تو پھر سانپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کھانا چاہیے؟ کوئی بندہ ضد کر سکتا ہے، یار بتاؤ اگر قرآن میں سانپ کھانا حرام لکھا ہو تو میں نہیں کھاتا، اگر نہیں لکھا تو کھاتا ہوں۔ جس طرح ایک بڑا ظالم سا بندہ، وہ غامدی جس کا نام ہے، میں نے اس کی ایک کلپ سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ساز باجوں کا ذکر ہی کوئی نہیں، میوزک کا ذکر ہی کوئی نہیں، لہٰذا میوزک جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی اتنی صدیاں ساری غلط راستے پہ چلتی رہی ہیں۔ اس طرح کے فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ جب فیس بک کھولتے ہو، یوٹیوب کھولتے ہو، ہر چیز جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہے۔ ایسا نہ کیا کریں، احتیاط کیا کریں۔ آپ کے گھر کا معاملہ تو احتیاطیں کرتے ہیں کوئی نہیں، ڈاکٹر لکھ کے دے دینا کہ یہ مرض ہے آپ کو، یہ بھی نہیں کھانا، یہ مر جائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے آپ، تو ادھر احتیاطیں کرتے ہو۔ تو دین کو اتنا فضول سمجھا کہ ہر معاملہ، جو بھی بے وقوف انسان اور جو بھی ضدی اور شدت پسند آ کے فیس بک کے اوپر بیٹھ جائے، وہ آ کے جناب یوٹیوب کے اوپر بیٹھ جائے اور علل اعلان گالیاں اللہ رب العزت کے ولیوں کو۔ کسی مسلک میں یہ جائز نہیں کہ آپ اللہ کے ولی کو گالی دیں، ہے کسی مسلک میں جائز؟ کیسے حضرت داتا صاحب کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک کلپ مجھے کسی دوست نے سینڈ کیا، اس میں پتہ ہے کیا لکھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت بابا فرید داتا صاحب اور یہ بڑے بڑے بزرگوں کے نام لکھا تھا، جب یہ مرے ہیں تو ان کی شلواریں بھی اتار لی گئی تھی۔ ماشاء اللہ، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا حکومت پاکستان اس سے بے خبر ہے؟ اس طرح کے جملے کہنا اللہ رب العزت کے ولی اور حضور داتا صاحب کا نام لے کر، اللہ رب العزت کے حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا نام لو، ظالم انسان، تم اپنی خبر لو۔ ان لوگوں نے اس بر صغیر پاک و ہند میں کتنے لوگوں کو کلمہ اسلام پڑھا ہے؟ تم نے کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے؟ تم نے لوگوں کو اسلام سے دور کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں یہ سندھ میں کتنے ہندو بس رہے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ نیند آ رہی کوئی نہیں، حالانکہ ساؤنڈ دا وقت آج ہے ہی کوئی نہیں۔ سندھ کے اندر کتنے ہندو بستے ہیں؟ آپ فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے بک بک تو وہاں کر لیتے ہو، جاؤ کسی ایک کو کلمے پڑھا کے دکھا دو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے بر صغیر میں جن لوگوں کی زبانوں پر رام رام تھا، ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا ہے، آج ان کو گالیاں دیتے ہو۔ لگا کے پیکج بڑے مزے سے سنتے اور ان کے کلپ سنتے، پھر پوچھتے جی فلاں یہ بھی ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو یہ پوچھتے ہوئے کہ حضرت دادا صاحب کو وہ علل اعلان گالیاں دے رہا ہو اور آپ ہم سے سوال کر کے فون کر کے پوچھیں گے یہ کیسا ہے جی؟ مزے لیتے ہیں؟ اپنے ایمان کی خبر لیں۔ ایسا شخص جہاں پر بھی کوئی ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے خلاف کر رہا ہو، فوراً اس کو بلاک کرے، ہم سے نہ پوچھے، فون کر کے مزہ لیتے ہو کہ ادھر سے بھی سنتے ادھر سے بھی سنتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا جو دونوں طرف سے مزے لیتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ آگے نہیں بات کو کچھ کرنا چاہتا، اس لیے مزے نہ لیا کرے۔ جہاں کسی بے ادب کو سنے فوراً اس کو بلاک کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ابھی تک اس دنیا کے اندر موجود ہے اور بالخصوص پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے منع فرمایا، اور حضور نے فرمایا مرغے کو برا نہ کہو یار، یہ تمہیں اٹھاتا ہے۔ کس لیے اٹھاتا ہے؟ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہ بریلر تو سماونا ہے سانو، انہیں تو اٹھاونا کوئی نہیں۔ مرغے وہی اٹھاندے نے جڑے دیسی ہوندے نے ہیں۔ تے پچھلی رات بریلر کدے بولدا سنیا جے؟
وہ تو جو پچھلی رات اب لوگوں نے اٹھنا کیوں چھوڑ دیا ہے پریلر کھا کھا کے، لیکن کیا کریں اب وہ بھی پہنچے، باہر ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ جو مرغہ ہے یہ جب بولتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں، اور سفید مرغ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے یہ گھر میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں یہ جب بولتا ہے۔ اور گدھا بولتا ہے تو شیطان آتا ہے۔ خبردار کیا حضور نے، جب یہ گدھا شریف بولے، حضور کی سواری کو اتنی شان حاصل ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ کے تمہیں متنبع کر دیتا ہے، یار یہ آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سامنے کوئی گدھا جناب گزر رہا ہے، وہ اچانک کھڑا کھڑا جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا ہے، یہ حضور کا احسان ہے۔ کیسے؟ گدھے نے تمہیں بتا دیا ہے بھائی پیروں سر ہو جاؤ، بلی آ گیا جی بچ جاؤ، کی کریے؟ حضور نے فرمایا پڑھ دو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ بھاگ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب